بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد منصب نبی فقتلوہ۔ محترم دوستو، عاجز آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور کل جو ہم نے چھوڑا تھا جہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے آگے آج پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ مرزے نے کیا کیا گستاخیاں کی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لکھتا ہے، مگر تمہارا نبی تو ہجرت کرنے کے بعد مدینہ تک بھی پرواز کر کے نہ جا سکا۔ نعوذ باللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کر رہا ہے۔ غار ثور میں ہی 3 دن تک چھپا رہا، آخر بڑی مشکل سے مدینہ تک پہنچا، اور پھر بھی عمر نے وفا نہ کی، 10 برس کے بعد فوت ہو گیا۔ اور اب وہ نعوذ باللہ تعالیٰ آگے جو آپ لکھا ہوا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن میں 29ویں پارے میں نے پہلے بھی ایک کلپ میں ذکر کیا تھا کہ سورہ قلم کا وہ حوالہ دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، جس سے گستاخ رسول کا ناجائز پیداوار ہونا ثابت ہے۔ تو وہ 30ویں پارے میں نہیں بلکہ وہ 29ویں پارے میں موجود ہے۔ 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے سورہ ملک۔ اس صورت کے ختم ہونے کے بعد سورہ قلم ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ پڑھیں آپ، اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ گستاخ رسول کی اصل میں خطا یعنی وہ ایک ناجائز پیداوار ہے، اس کے والد سے یا اس کی والدہ سے یا والد سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اس دنیا میں آئے۔ تو گستاخ رسول ایک ناجائز پیداوار ہے، اور چونکہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو جب ہم وہ آیت تلاوت کریں گے کہ گستاخ رسول جو اس کی عربی ہے کہ وہ ایک ناجائز پیداوار ہے، تو ہمیں 10 ایک حرف میں ملیں گی، اور ایک حرف الف با تا ثا یہ ایک حرف ہے۔ تو اس آیت نمبر 13 میں جتنے بھی حروف ہیں ان کو 10 سے آپ ضرب دے دیں تو اس کو آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی گستاخ رسول کو حرامی کہنے میں۔ تو چونکہ یہاں پہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ اس نے بغیرت نے مرزے نے گستاخی رسول کا ارتکاب کیا ہے۔ حوالہ دیکھتے ہیں پہلے اس کا، پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 19 تحفۃ الندوہ صفحہ نمبر 103، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 162 پہنچ چکے ہیں ہم۔ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 103 ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 19 کا، اور جو عنوان ہے اس کا تحفۃ الندوہ۔ تھوڑا سا پیچھے سے پڑھتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات پیش کی ہے۔ جب عیسائی کہا کرتے تھے کہ ربنا یسوع مسیح آسمان پر زندہ مار جسم چڑھ گیا، ابھی دیکھیں نعوذ باللہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چڑھ گیا کے الفاظ استعمال کر رہا ہے بغیرت انسان۔ بڑی طاقت دکھلائی خدا جو تھا، مگر تمہارا نبی تو ہجرت کرنے کے بعد مدینہ تک بھی پرواز کر کے نہ جا سکا۔ غار ثور میں لکھا سارا، اور پھر بھی عمر نے یہ سارا لکھا، اور اب وہ قبر میں اور زیر زمین ہے، مگر یسوع مسیح زندہ آسمان پر ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہی دوبارہ آسمان سے اتر کر دنیا کا انصاف کرے گا۔ ہر ایک جو اس کو خدا نہیں جانتا وہ پکڑا جائے گا اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس نے یہاں پہ گستاخی رسول کا ارتکاب کیا۔ اب بات چل رہی تھی کہ گستاخ رسول ایک ناجائز پیداوار ہے۔ سورہ قلم ہے، 29واں پارہ ہے، دوسری صورت بنتی ہے 29ویں پارے کی۔ 29واں پارہ کے شروع ہی سورہ ملک سے ہوتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، یہاں سے 29واں پارہ شروع ہوتا ہے، اور جیسے یہ صورت اختتام پذیر ہوتی ہے تو اس سے اگلی صورت جو ہے سورہ قلم۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس گستاخ رسول کی اصل میں خطا ہے۔
تو جو بھی گستاخی رسول کا ارتکاب کرتا ہے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس کی اصل میں خطا یعنی وہ حرام ہے، حرامی پیدا ہوا ہے، وہ ناجائز پیدا ہوا، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے جو کوئی بھی ہو۔ تبصرہ کرتے ہوئے لکھیں، مرزا قادیانی کا انداز تخاطب ملاحظہ فرمائیں اور آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ مرزا قادیانی کے دل و دماغ میں کیسا گند بھرا ہوا تھا۔ ہاں جی، تو یہ اس پہ تبصرہ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ایک مسلمان کا دل تو کہتا ہی کہتا ہے، لیکن جو اس کے لیے ہمارے لیے الفاظ، اس کے لیے ہمارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی ہر کوئی جانتا ہے۔ اگلا موضوع باندھتے ہیں کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، مرزا کہتا ہے۔ تذکرہ کتاب ہے، صفحہ نمبر 503 ہے، چلتے ہیں اور حوالہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ ختم نبوت کے کام میں اپنا تعاون کریں۔ مفتی صاحب کا جو اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہیں وہ ہر ویڈیو کے آخر میں لگا دی جاتی ہیں۔ ہاں، تو اس میں اپنا تعاون کیجئے کسی بھی طرح، چاہے بے شک مالی نہ ہو، جس طرح بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں اس میں اپنا تعاون کیجئے، تاکہ قبر میں جانے کا بھی ہمارے پاس کوئی سامان ہو۔ ہم عبادتیں کر رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری وہ عبادتیں قبول ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جو ہم انشاءاللہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں ضرور کام آئے گا آگے جہاں میں۔ کتاب تذکرہ، یہ تذکرہ کتاب کا صفحہ ایک، یہ 503 نمبر صفحہ ہے اس کتاب کا، ٹھیک ہے۔ 14 جنوری 1906 عربی لکھی ہوئی ہے، ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ کاپی الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام، یعنی اس کا الہام ہے یہ۔ خدا نے ابتدا سے مقدر کو چھوڑا ہے کہ وہ ان اور اس کے رسول غالب رہیں گے۔ خدا رحیم کہتا ہے کہ سلامتی یعنی غائب و خاسر کی طرح تیری موت نہیں، اور یہ کلمہ کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، اس کے معنی یہ ہیں کہ قبل از موت مکی فتح نصیب ہوگی، جیسا کہ وہاں دشمنوں کے قہر کے ساتھ مغلوب۔ یہ سارا اس نے لکھا ہے، تو میں نے تھوڑا سا آگے سے پڑھ دیا تاکہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو بات کی جاتی ہے نا وہ ان کے منہ پہ واپس پڑ جائے۔ تو واپس چلتے ہیں صفحہ پہ۔ دیکھتے ہیں اس پہ تبصرہ کیا ہے۔ تبصرہ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے جو ہمیں بات نہیں نا ذہن میں آئی ہوتی ہے پڑھنے کے بعد، وہ بھی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو تبصرہ کرتے ہوئے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو مکہ و مدینہ میں مرنا تو دور کی بات، اس کو تو مکہ و مدینہ دیکھنا تک نصیب نہ ہوا۔ بے شک آپ یہ اس کے کسی مربی سے یا کسی اس کے غلام سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا مرزے کو مکہ مدینہ دیکھنا، یعنی وہ گیا تھا ادھر یا نہیں گیا تھا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا وہ گیا تھا۔ آخر مرزا قادیانی لاہور میں وبائی ہیضے کا شکار ہو کر پوٹھیاں کرتا وہ لیٹرین میں واصل ہوا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ مرزا غلام قادیانی نے جہاں پر ہر چیز میں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کرنے کی کوشش کی، وہاں پر درود پاک کے اندر بھی یہ جسارت کی کہ بارہا مرزا نے کہا کہ مجھے وحی و الہام ہوا ہے کہ میرے خدا مجھ پر درود و اسلام بھیجتا ہے، نعوذ باللہ۔ انشاءاللہ تعالی اگلے موضوع میں ہم یہ بتائیں گے کہ مرزا نے درود و اسلام اپنا کیا بنایا۔ آج ہم نے 2 عنوان پڑھے کہ نعوذ باللہ اس نے یہ جو گستاخی کی ہے، ایک یہ اور ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، ایک یہ اس کا پکڑا گیا کہ اس نے کہا تھا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، لیکن نہ یہ مکہ مرنا تو دور کی بات ہے، مفتی صاحب نے یہ لکھا کہ یہ پہنچ بھی نہیں سکا ادھر، اور یہ مفتی صاحب کے لکھنے تک بات نہیں ہے۔ آپ کسی بھی قادیانی سے، کسی بھی مربی سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا مرزا کبھی زندگی میں قریب بھی گیا تھا ان شہروں کے، ان مقدس شہروں کے، تو کہے گا نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلا سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔